الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دفعہ درود شریف اور پڑھ لیں آپ. پرچہ دینا پرچہ پرچہ عبدالعزیز صدیقی صاحب، عبدالحمید صدیقی صاحب، شمشاد احمد صاحب صدیقی، یہ حضرات میرے پاس تشریف لے آئیں. آج جس پروگرام ہاں جی اچھا ان کی تعزیت کے لیے. اور کن کو بلانا قریب؟ اچھا جو جن کی اولاد میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کرم کے فیصلے فرمائے، وہ پسماندگان میرے پاس آ جائیں تاکہ مل کر مرنے والوں کی روح کو ثواب پیش کر سکیں اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر سکیں. دختر عبدالعزیز صدیقی، محمد انور صدیقی ڈیرہ غازی خان، والدہ محمد انور صدیقی ڈیرہ غازی خان، علی محمد مرحوم خانے وال، جملہ تمام مرد عورت، اور والدہ ارشاد عزیز کی صحت کے لیے دعا. جتنے اس میں سے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے موجود ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یہاں بیٹھے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ اور اس کے رسول سے آپ کی محبتوں کا اظہار آپ کی آمد سے ہو رہا ہے کہ سردی کے موسم میں آپ حضرات دارالعلوم عثمانیہ جامع مسجد عمر میں محترم و مکرم افضل شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ادارے کے مدیر ہیں، اور تمام حضرات خصوصاً بزرگوار شخصیت حضرت اقدس پیر افضل صاحب، اور اسی طریقے سے قاری جمیل صاحب، تمام حضرات اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. ہماری بزرگوار شخصیت حاجی کلیم صاحب اور دیگر تمام حضرات، آج کے جلسہ کے اراکین، انتظامیہ، حاضہ معاونین، علاقے بھر سے علماء، طلباء اکرام آئے ہوئے، اور خصوصاً کثیر تعداد میں ماں بہنوں کا مجمع جو بیٹھا ہے، وہ اس بات کو لینے کے لیے کہ ہم نے ہر جگہ جا کے دیکھ لیا، ہمیں کہیں سے وہ بات نہیں مل رہی جس بات سے انسانی زندگی سکون سے گزر سکے. ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں جو کامل نظام ہو جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا ہے. جتنے محکمے دیکھ لیں اس نظام سے آپ مطمئن نہیں، جتنے ادارے دیکھ لیں ان اداروں کے نظام سے آپ مطمئن نہیں. آج انگلیاں تو اٹھتی ہیں مدرسے کے اوپر، لیکن جتنا کامل اور پختہ نظام مدرسے کا ہے، کسی محکمے کا، کسی ادارے کا ایسا انتظام نہیں. یہ جتنے حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری پہچان مدرسہ ہے، ہماری شان مدرسہ ہے. ہمارے کمزور ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے جو ادارہ ہے وہ مدرسہ ہے. وگرنہ دنیا کے جتنے بھی محکموں اور اداروں میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں تسلی نہیں ہوگی. عملہ موجود ہے لیکن کام کے لیے ان کے پاس کوئی نصاب نہیں، کوئی ترتیب نہیں. دور نہ جائیے، اپنے سلا والی کے محکموں کے انتظامات کو دیکھ لیجیے.
دفتری انتظامات، سرکاری انتظامات، پرائیویٹ دفتروں کے انتظامات، بلدیہ کے انتظامات، عدالتوں کچہریوں کے انتظامات، کہیں بھی آپ کو کہیں بھی آپ کو ڈیوٹی نبھاتے، اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتے، کہیں بھی کوئی پورا نظر نہیں آئے گا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہے کچھ لیکن بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن مدارس اور مساجد کے نظام کو دیکھ لیں، بارش ہو، آندھی ہو، می ہو، زلزلے ہوں، طوفان ہو، کبھی ایسا ہوا کسی مسجد میں اذان نہ ہوئی ہو؟ عید، محرم، مذہبی تہوار ہوں، سناٹا ہو، سلہ والی کے روڈوں پہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی ہو، کبھی ایسا ہوا کسی مسجد میں نماز نہ ہوئی ہو؟ اللہ نہ کرے ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے میں سے دنیا سے کوئی چلا جائے، کبھی ایسا ہوا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں کوئی ملا نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو، اذان دینے کے لیے ہمیں کوئی ملا نہ ہو؟ سینکڑوں شادیاں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوا قاری صاحب کو نکاح خواہ کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملا ہو، بغیر نکاح کے کھانا چل گیا ہو؟ پوری دنیا کے اندر میں نے بیرون بھی جا کے دیکھا، 2-3 ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے معتدل اور مستحکم نظام ہے، وہ دینی مدارس کا۔ اور ان کا معیار، میں پیر صاحب سے کہوں گا، علاقے میں آپ کی مانتا ہے، آپ کو لوگ مانتے ہیں، اللہ آپ کو ہزاروں سال زندگی دے، کوئی ایسا کام کر جائیے، اس بچے کو آنے دیں، ورنہ انشاءاللہ تعالی جو یہ بچہ جس پہ گر گیا وہ 15-20 دن بستر پہ گرا رہے گا۔ پھر آ جا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی علاقے کے معززین بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میری بات کو مانتے ہیں، تہ دل سے احترام عزت کرتے ہیں۔ بے شک کچھ وقفہ پڑا میرے آنے میں 1 سال کا، لیکن میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت کو وہی دیکھا جو پہلے تھی۔ وہ اماں جلیبی والی مل گئی ہمیں شام، وہ کہ مجھے پتہ نہیں، میں اللہ دیکھو اماں پیر صاحب کہہ رہے ہماری لنڈا لاتی ہے۔ اب بھی ہماری والدہ محترمہ کی ہی جو ہے بار بار کے بیان سننے پہ آپ کو جو ہے نا دیکھو بھائی ہر جگہ بھائی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ، آپ یقین کریں اللہ کے دین کی اتنی برکت۔ مجھے کل کہاں دوپہر دبئی کے ساتھی ملے، اور کہا مولوی صاحب آپ کو تو پتہ نہیں، آپ سنتے نہیں سنتے، مراکش، بنگلہ دیش، ہندو اور عربی، یہ لوگ اب موبائل کے اندر سسٹم ایسے، وہ زبان بدل کے کہ جہاں کہہ رہے ہیں ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ رات کو سارے ہندو سکھ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کا بیان لگاتے ہیں، پھر اپنی زبان کے اندر بنگلہ دیشی کے اندر وہ لگا۔ کیا ہے ہمارے پاس کچھ؟ یہ پیار ہی تو ہے ان لوگوں کا۔ خطیبوں کی کمی پاکستان میں، علماء کی کمی پاکستان میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کے اندر 4 صوبوں میں گھوم کے بھی آ جاتا ہوں، بس وجود بھی ایسا بھاری تھکن ہوتی ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی غنودگی تھی، 2 گھونٹ چائے کے بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، صبح پھر پتہ کون سے اوپر۔ تو پوری پاکستان سمیت دائیں بائیں جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوتے تو بات کر دوں، مدرسے مسجد کے لیے تم چندے بہت مانگتے کہ ناراض بات کر دوں، اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہہ رہا ہوں، صحیح کام میں لگا کے جاؤں گا۔ پیر جی کو چاہیے، میں نے کہا نا ان کے علاقے کے اندر بہت سلام میں ماشاءاللہ، بہت ان کے اللہ اور عزت عطا فرمائے، یہ ساری قرآن کی برکت۔ اور کیا ہمارے پاس ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے آپ کے سلہ والی میں، اس میں 25 سے 30 50 افراد مخیر ہونے چاہیے، جو ہر مہینے ائمہ مساجد، مدرسے کے استاذ اساتذہ، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم حضرات کو ہر مہینے خاموشی کے ساتھ چپکے سے ان کے گھر میں لفافہ پہنچایا کریں۔ قاری صاحب کیسی بات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں
یا ٹھیک ہے بھائی دو کام کر لو، یا ان کی خدمت میں لفافہ پہنچاؤ، ورنہ اللہ سے دعا کرو اللہ جتنی اس مسجد کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے اتنی ہماری کر دے۔ حاجی صاحب چلو آپ ہماری نہ مانو، ہم آپ کی مانتے ہیں۔ یا اللہ جتنی یہ ساری انتظامیہ بیٹھی ہے، یا اللہ جتنی مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے ہیں اللہ ہماری تنخواہ بھی اتنی کر دے۔ اگر مولوی صاحب پکڑو اللہ برکت دے گا تو اللہ اسی میں برکت دے گا، تیرا دشمن ہے تیرے بھی برکت دے گا، تو بھی 10,000 روپیہ لے۔ کیا میری بیوی کی خواہش نہیں ہے میں بھی بہترین موتیوں والا ریڈی میڈ جوڑا پہنوں؟ کیا میرے بچوں کی خواہش نہیں ہے کہ ہمارا باپ بھی میں 80,000 روپے کا موبائل لے کے دے؟ کیا مولوی صاحب کا بچہ اپنے ارمان کو لے کے مرا پڑا اس کی خواہش نہیں ہے میرا باپ مجھے موٹر سائیکل لے کے دے؟ کیا مسجد کے قاری مؤذن اور خادم کا یہی حق ہے وہ بیٹی کی شادی ہو تو دکانوں پر چپکے سے جا کے کہتا پھر میں بچی دی شادی دے دیں دیتے مہربانی کرے جی مہربانی، انتظامیہ کو پتہ لگ جائے رات کو کلاس لے مولوی صاحب تانوں منگن کی عادت کدو پہ گیا جائے تم پوری کر دو اس کی۔ مظلوم ترین طبقہ اس وقت خدا کی قسم قرآن کے خادموں کا اس وقت مظلوم ترین، کوئی فرق نہیں پڑے گا 50 آدمی 1,000 روپیہ مہینہ باندھ رہے ہیں، اور چلو بھائی 5,000 5,000 نہیں 2,000 ہر مسجد کے مؤذن کو 3,000 ہر مسجد کے امام کو پہنچایا جائے، اللہ کی قسم اتنا بڑا اس کا کلیجہ ہوگا، اتنا بڑا اس کا۔ پھر وہ ہر چیز سے بے فکر ہو کے جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا نا اور مصلی پہ اللہ کا قرآن سنائے گا، اس کے دل سے جو قرآن کی آواز نکلے گی ہمارے دلوں پر اثر کرے گی۔ اور 36 تو فکرے لے کے بیٹھا ہوا ہے، 36 تو فکرے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا را ان آئمہ مساجد پر رحم کیجیے۔ ابھی یہ جو حکومت نے ملازم برطرف کیے تھے 17,000 ملازم، پھر ان کی سپریم کورٹ نے بحالی کا حکم دے دیا، آرڈر نہیں آیا، تو میں پنو عاقل کے اندر بیٹھا تھا، کہنے لگے مولوی صاحب جو ہمارا صاحب ہے نا جس کو امریکہ سے بلا کے ہمارے پہ 3 سال کے کنٹریکٹ پر جو تعینات کیا گیا، 1 مہینے کی تنخواہ اس کی 79 لاکھ روپیہ ہے، 1 مہینے کی تنخواہ مراد اللہ مراد علیحدہ ہیں اس کی، گاڑی کا مکان کا آنے جانے کا، مہینے میں کتنی مرتبہ امریکہ 79 لاکھ روپے 1 مہینے کی۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم سیلاں والی اور سیلاں والی کے جتنے چکوک ہیں، جتنی 200 250 300 مسجدیں ہیں، سب مسجدوں کی امام مؤذن قاریوں کی تنخواہیں جوڑ لو، اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں بنے گی، 1/4 حصہ نہیں بنے گی۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو خدا کی رحمتیں آئیں گی؟ نظام تو وہاں سے درست ہوں گے، پوری دنیا کا نظام، ایٹمی نظام، فلائی نظام، اللہ کے ایک دھند کے موسم کے آگے دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بتاتا ہے میں ہوں، جس طرح تیری گاڑی کی بریک لگاؤں گا تیری زندگی کی بھی ایسی بریک لگا دوں گا۔ تیری گاڑی میں بیٹری بھی ہوگی، پیٹرول بھی ہوگا، بیٹری میں پانی، ساری چیزیں ہوں گی، اسی طرح تیری بریک لگے گی۔ جب تیرے پاس پیسہ مال دولت اولاد ہوگی ایک دم جھٹکا دوں گا، ابھی تو تھا یہاں تھا یوں تھا یہ بیٹھا تھا کھڑے تھے پڑے تھے، ابھی تو میرے پاس سے گزر، یار یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا ایسے ہی ہو گیا۔ بس 2 مہینے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یقین کرو یہ علماء جتنے بیٹھے تمہیں دل سے دعا دیں گے۔ 2 مہینے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، شعبان کے مہینے میں ایک نظام ترتیب دیا جائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم 1 مہینے کے راشن جتنے پیسے ہر مسجد کے امام کے گھر پہنچائے جائے۔ جو تم نے 27ویں رات کو خدمت کرنی ہے بدعت 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 کر کے، اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے، آج روٹی تیری طرف سے آ رہی ہے، بدعت نہیں ہے۔ 27ویں رات کو کھانے سحریوں کی روٹیاں چل رہی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے وہ حلال، دوسروں کے لیے بدعت کرتے ہو۔ 25-26 شعبان کو پورے سیلاں والی کے بڑے لوگ بیٹھے، انتظامیہ، اور ہر امام صاحب کے گھر میں 10-15 ہزار روپے کا لفافہ، مولوی صاحب رمضان سے پہلے پہلے کپڑے جوتے بچوں کے لیے آؤ، تنخواہ ایڈوانس دو اس کو۔ یار جب سارے کام ختم ہو گئے، جب سارے بازار کے مارکیٹ کے اندر اچھی چیزیں ختم ہوگی، اس وقت تم 27ویں رات کو مولوی صاحب کے ہاتھ میں بولنے چاٹنا اس کو کیا کرے گا؟
نہ درزی کپڑے پکڑتا، کچھ نہیں پکڑتا. یہ کام تم پہلے کرو کہ مولوی صاحب پکڑے ایڈوانس آپ کی تنخواہ جو مہینہ اس کی آپ کو ملے گی، تاکہ وہ قرآن آپ کو بے فکر ہو کے سنائے. بس وہ نماز کی تراویح کا سلام پھر اس کا دھیان نہ ہو آج حاجی کلیم میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مجھے جاتے 1000 روپیہ دے کے جائے گا. نہیں، اسے بے خبر کر دو ہر چیز سے. بتاؤ یہ مشورہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ علاقے کے معززین کو اگر حاجی پیر جی صاحب بلائیں، حاجی کلیم صاحب بلائیں تو کون کون اس آواز پر لبیک کہے گا؟ ہاتھ تھوڑے 50 آدمی کہے میں نے، جو کم سے کم اپنی طاقت سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ. ہر مہینے کی ترتیب تو 500 روپیہ بناؤ، لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کرے مجھے کوئی ایسا، میں یوں تو نہیں کہتا کوئی مر جا مجھے اس پر بلا لینا، اللہ کرے کوئی شادی بیاہ آ جائے مجھے اس پہ بلانا، یا پیر صاحب کوئی پروگرام. ہاں میں حاجی صاحب کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی، رمضان سے 2 دن پہلے میں نے آنا ہے. مجھے پیر صاحب کہے جی آپ کی بات پر عمل ہوا اور الحمدللہ ہم نے لفافہ پہنچا دیا ہر مسجد کے امام. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندہ اپنے محلے کے اندر ایسی کمیٹی بنائے. دیکھو بھائی ہمارے حالات اور نظام اتنے افسردہ ہیں کہ ہم پورے سیلا والی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایک گلی کے اندر 20 گھر تو ہوں گے، اس 20 گھر کے اندر 5 گھر تو منظم ہوں گے. وہ 5 گھر والے ہر مہینے کی ترتیب بنا لے کہ ہم نے ہر غریب کے گھر میں 5 کلو چینی 5 کلو چاول دینے، بس ختم ہو گیا. کچھ کرنے سے ہوگا، سوچنے سے. سارا حکومت نے نہیں کرنا، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. سارا حکومت نے نہیں کرنا، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایسے صدقہ جاریہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی بغیر ہاتھ اٹھائے قبر کے اندر ملتے رہیں گے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، خدا کے اصولوں سے، خدا کے حکموں سے غافل نہ کر دیں. ابا راہ للہ میں دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. جوان بیٹا بھائیوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہمیں تو دیتا کوئی نہیں مخلوق خدا کے. ابو جی مولوی صاحب سے پوچھ لو، ایسا صدقہ نہیں لگتا، ایسی خیرات نہیں لگتی. مجھے تو 2 سال ہو گئے وہ آپ سے موٹر سائیکل کے پیسے مانگتے ہوئے. ابو جی مجھے تو 3 سال ہو گئے آپ سے موبائل کے پیسے مانگتے ہوئے. آپ محلے والوں کو دے رہے ہو، غریبوں کو دے رہے ہو. جاؤ ولی صاحب سے جا کے پوچھ لو، اللہ اکبر، فتویٰ لے لو جا کے علماء کرام سے. ایسی خیرات نہیں لگتی کہ بچے خود گھر کے اندر بیٹھے رو رہے ہو. فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ذمہ داری میں جانے سے پہلے میرا شکر ادا کیا کرتے تھے. پلے باندھ لو میرے عزیزو، اللہ اکبر. آج میری بات کو پلے باندھ لو، کل تمہارے کام آئے گی. اپنے گھروں میں آؤ، جلدی گھر آیا کرو، جلدی اپنے گھر کے کباڑ بند کیا کرو. 7 بجے دکانیں بند کر دو، مغرب کی نماز کے وقت دکانیں بند کر دو، عشاء کی نماز سے پہلے دکانیں بند کرو. اپنے بچوں میں گھر آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خدا کے گھر کے اندر جاؤ. رب کعبہ کی قسم نحوست کی بیماری بھی جائے گی، اندرونی بیماری بھی دے گی، جسم سے اندر نکل جائے گی. راتوں کو 12 بجے تک کھانا کھانا، اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں جہاں بیٹھ کے کھائے وہیں سو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا او میرے امتیو، اللہ اکبر، او لوگو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آؤ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. کون سی جنت؟ جس کا طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. جنت میں کیا ہوگا؟
سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھے آپ کا خادم آپ کے پاس تھا، آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا، پھر جہاں سوئے ہوئے تھے فرش پر آرام فرما رہے تھے وہ اتنی سی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنے خادم کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ فرمایا دیکھ لے جتنا بڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا، اللہ کی قسم جنت میں اتنی بھی لکڑی کوئی نہیں ہوگی۔ خادم حیران ہوا، کہنے لگا لگتا ہے ابھی خواب غفلت سے یعنی نیند سے بیدار ہوئے، لگتا ہے کچھ کہنا بھول گئے، بھلیکے میں آ گئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس بات پر بھلیکے میں آ گیا، کیا چیز میں بھول گیا؟ اللہ اکبر۔ خادم آپ کا نوکر آپ کا غلام مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا تھا جنت کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر بیر کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر فلانے فلانے پھلوں کے درخت ہوں گے، جب درخت لکڑی نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جنت میں درخت سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا؟ آپ کا خادم پریشان ہوا، کہنے لگا جنت کے اندر سونے چاندی کا درخت ہوا، ہائے ہائے پھر یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، آپ نے فرمایا جو اللہ لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے وہ سونے کے درخت سے بھی پھل نکال کے دکھائے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، زمین آسمان کی چوڑائی سے برابر اللہ اس سے بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے روزہ رکھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے مسجد کے اندر اللہ اللہ کر کے کھونٹا گاڑنے والوں کو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تنگی میں خرچ کرنے والے، اللہ اکبر، فراخی میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جب آواز لگ جائے دینے والے، اور وہ کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی باتوں پر غلطیوں پہ درگزر کرنے والے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ ٹائٹل دے رہا ہے، اللہ میڈل دے رہا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، واللہ یحب المحسنین، جو ایسا کام کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ کر لیتا ہے۔ یہ نشانی بتلائی ایمان والے کی، تنگی میں خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا ہمارے ویسے نہیں، نقصان پانے والوں میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، غیب پر ایمان لانے والوں کی نشانی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج میرے اندر، میرے عزیزو، ہمارے اندر یہ دو بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے، ایک میرے عزیزو خرچ کرتے کوئی نہیں، دوسری اللہ کی ناشکری پر زور دیا ہوا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور میرا بندہ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا موت سے پہلے پہلے کسی کام میں لگا دے، موت سے پہلے پہلے خرچ کر دے، ورنہ وہ وقت آئے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت تیرے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ فاصدق واکن من الصالحین، الہی 2 دل دے دے، پروردگار عالم 4 دل دے دے، الہ العالمین میں سارے کا سادہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
ينظرون. جب وقت اجل آ جائے گا، جب موت کا کوڑا برسنے لگے گا، جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر جیب میں جو تیرا پیسہ پڑا اسے بھی ہاتھ ڈالنے کی، اسے بھی ہاتھ میں پکڑ کر کسی کو اللہ کے نام پر دینے کی جب اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں دے گا. آج مالک کائنات نے آپ کو مجھے موقع عطا فرما دیا. یقین جانو یہ ایسا امتحان ہے جس کے پرچے کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا، جس کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا آؤٹ کر دیا. اے میرا بندہ، قبر کے یہ سوال ہے، حشر کے یہ سوال ہے، میدان معاشر کی پیشی میں تیرے سے یہ پوچھا جائے گا. دنیا کی زندگی اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، حسن و جمال آزمائش ہے، پکے کچے مکان آزمائش ہے، ساگ روٹی اللہ اکبر مرغن غذائے آزمائش ہے. اور بندے اتنا قدم رکھنا، اپنے آپ کو اتنا گھسانا، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو اتنا پھنسانا کہ تجھے نکلتے ہوئے دشواری نہ ہو، اتنا نہ پھنسائی ہو کہ تجھے نکالنا مشکل ہو جائے. ایک وقت آئے گا تجھے نکلے گا نہیں، تجھے نکالا جائے گا، مار کے نکالا جائے گا، تڑپا کے نکالا جائے گا، پریشان کر کے نکالا جائے گا. میرے عزیزو، اللہ اکبر، مجھے رات کو کچھ سوچنے کا، جب سفر میں ہوتا ہوں ڈرائیور کے ساتھ جاگتا ہوں، مجھے کچھ رات کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. ایک دن میرے عزیزو مجھے پیشاب کی حاجت، میں باتھ روم میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یقین جانو ہر جگہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. میں نے کہا الہ العالمین، ایک تقریر کرتے کرتے مجھے 8-10 دن ہو گئے، اللہ کوئی اور میرے دل پہ اتار. یقین جانو اللہ جل شانہ نے علم کا دروازہ کھولا، اپنے نور کا دروازہ کھولا، پروردگار عالم نے اپنے خزانوں سے دروازہ کھولا کہ عبد الحنان میرے بندوں کو جا کے کہہ دینا اس پیسے سے اتنی یاری نہ لگانا. جب یہ اندر گھس گیا، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک یہ تمہارا جسم نہیں پھڑوائے گا تمہارے اندر سے باہر نہیں آئے گا. اسے اپنی جیب میں رکھیو، اسے اپنے دل میں نہ لائیو، ورنہ 20 لاکھ روپیہ بائی پاس پہ لگیں گے کہ تیرے دل کو چیرا دے گے تب باہر نکلیں گے. اسے تیرے گردوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے جسم کے نازک اعضاء میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر، تیری تلی تیری جگر میں جا کے بیٹھے گا، تیرے مسحلے میں جا کے بیٹھے گا. جب تک خون کی ندیاں تیرے جسم سے نہیں نکلیں گی، رب اکبر کی قسم یہ پیسہ تیرے اندر سے باہر نہیں آئے گا. پکی ٹھکی بات ہے میرے عزیزو، آزما کے دیکھ لو. اللہ اکبر، کھانے بند، پینا بند، غذائیت بند ہے، پرکن غذائے بند، فروٹ بند ہے، کھا نہیں سکتے. انبار لگے پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ ہے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، لیکن اللہ اکبر دال روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا. اللہ فرماتے کاش میرے رستے میں دیتا، پیسے کو پیسہ نہ سمجھتا، میری ذات پر قربان کرتا. مجھے میری کبریائی کی قسم، گلاب کے پھولوں سے زیادہ دنیا کے اندر میں تجھے نرم رکھتا. بائیس جمادی الثانی میرے عزیزو، یہ دن آنے والا ہے. جب یہ دن آتا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاتیوں میں وفات سامنے آ جاتی ہے. یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہر کوئی آپ میں اپنے گھر کے بارے میں جانتا ہے. اللہ اکبر، میرے عزیزو، بچہ جو ہے بے روزگار ہے، باپ کی تنخواہ میرے عزیزو ایک معقول ہے، بجلی کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، گیس کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، بیوی کو 15-20 ہزار روپے راشن کا دے دیا، خود کرایہ لے کے جاتا ہے. پھر میرے عزیزو اپنے بچے سے نہیں پوچھتا یہ 75,000 کا موبائل تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہے. ٹائم تھوڑی ہمارے پاس. صبح جاتا ہوں مولوی صاحب میں کیا کروں، میں بچوں کو وقت نہیں دے سکتا. صبح جاتا ہوں میں شام کو آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں کھپ گیا ہوں. کس بیوقوف نے کہا بچوں کے لیے کھپ؟ ان کے لیے کھپ رہا ہے. اللہ اکبر، جس جوڑے میں تو مرے گا خدا پاک کی قسم ہے تیرے 4 بچوں میں سے کوئی بچہ تیرے اترے ہوئے جوڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ہاں، ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے، ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے. اللہ اکبر،
تیرے پاک بدن کے اوپر کوئی بچہ میرے عزیزوں اپنے ہاتھ نہیں پھیرے گا، پانی نہیں گرائے گا، بلکہ میرے عزیزوں نیفے اوپر کر کے، شلوار کے پیچے اوپر کر کے، اللہ اکبر، اس جسم پہ پانی ڈال لیں گے۔ اللہ اکبر، جس جسم کو جس جسم پر، جس سینے پر تو رات کو لگ کے سویا کر کے کرتا تھا، آج پانی کے چھینٹے سے اس اللہ اکبر باپ کے جسم پہ پانی کا چھینٹا گرا، تیرے کپڑوں پہ لگا، اس کپڑے سے اس قطرے سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ بچہ تیری قبر پہ کہاں سے جائے گا؟ مولوی صاحب کو دے دو جی، مولوی صاحب ابو کے کپڑے لے جاؤ، مولوی صاحب لے جاؤ، تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ مولوی صاحب تیرے امی کے بھائی ہیں نا، ماموں جان، انہیں دے دو سارے کپڑے، ان کو دے دو، پہن کے ثواب پہنچاؤ جی، ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ پہن کے۔ آپ طرح طرح کے پیر جی رنگ برنگے جوڑے پسند کرے، مولوی صاحب کو سفید جوڑا دے دو۔ ابا گرمی میں مرے، سردی کا موٹا جوڑا پہن لو مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کو کیا بات ہے، نمونیا ہوا مولوی صاحب کو، تو کم سے کم عقل کے اندھے ہوش میں تو باپ کی جداد سنبھال لی، بینک بیلنس سنبھال لیا، باپ کا تو نے چیک بک سنبھال لی، تو اتنا بے ہوش تھا تو کپڑے کی دکان پر ساری مارکیٹ میں تجھے مولوی صاحب کے لیے پتلا جوڑا ہی نہیں ملا۔ مولوی صاحب یہ اگلے جمعے پہن کے پڑھانا، بتاؤ اگلے جمعے پہن کے پڑھائے گا، اثر کے وقت انشاءاللہ خود قبر کے اندر چلا جائے گا موٹا جوڑا پہن کے۔ آپ پہنیے، بیٹا پہنے، باپ کے بچے ہوئے کپڑے خود پہن، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ اماں کی میرے عزیزوں الماری کے اندر جو چننی دوپٹہ چادر پڑی ہے، اسے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ، تیری نماز ہو جائے گی، ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن الحمدللہ یہ ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ کنٹریکٹ ہر سال ہمیں ملتا ہے مردے بخشوانے کا۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو یاد کرتے ہو بھائی۔ اعلان سنا دوں، ایک سنا دو اعلان۔ آپ نے تو روزانہ سنا، ہم تو کبھی کبھی جس کا جنازہ پڑھنے کے سنا، آپ نے روزانہ حضرات ایک ضروری اعلان سنے، 4 بیٹے، نذیر ہے، شکیل ہے، اللہ اکبر، ثاقب ہے، اسلم ہے، جوید ہے، 4 بچے، 2 بچے قبرستان پہ کھڑے ہیں، ہوں کر کے رو رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، یہ 4 بچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں حق اللہ اکبر، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنا باپ کا دین دینے کو تیار ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے نا، ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر، میں بھی قبرستان میں تھا، اللہ اکبر، یہ اعلان ہوا، قبر نہیں ہو کر کے جھٹکا کھایا، میں نے یوں جھانک کے دیکھا، قبر میں اتنا بڑا سوراخ ہوا، میں نے دیکھا میت نے اپنے چہرے میں سے ہی اپنے قبر سے چہرہ نکالا۔ مجھے کہنے لگے عبدالحنان، اس نذیر کو کہہ دے، اس شفیق کو کہہ دے، اس اسلم کو کہہ دے، واجب ثاقب کو کہہ دے، اللہ اکبر، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، 2 فرشتے قبر میں جن کا نام منکر نکیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر رجسٹر، دوسرے ہاتھ میں سوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ اوے میرے بچوں، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ ابا جان تیرا حق کیا ہے؟ کہ برادری چلی جائے، قربہ چلا جائے، خاندان چلا جائے، رشتہ دار دفنا کے چلے جائے، میرے بچے میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنانا، اتنا بیٹھ کے کالی کملی والے پر درود پڑھنا، اللہ اکبر، اتنا اللہ کا ذکر کرنا، رو رو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ تم قبر کے اوپر بیٹھ کے رو گے، قبر کے اندر سوٹا لینے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرا حق دے کے جاؤ پہلے مجھے، اوپر والوں کا بعد میں دینا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے میرا حق دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنے، مرنے والے کے سالے ثواب کے لیے کل 11 بجے قرآن خوانی کی جائے گی۔ پیر جی نے فون کر دیا عبدالحنان صاحب کو، صدیقی صاحب آ جاؤ 11 بجے، میں نے ان سے فیس کی بات کر لی ہے، فکر نہ کرنا، پہلا دھچکا۔ دوسری، صدیقی صاحب بتاؤ کھانا کیا کھاؤ گے؟ پتلا سالن بناؤ کہ دیسی بنواؤں؟ دوسرا دھچکا۔ ہاں حقیقت کر رہا ہوں، ہمارے جبڑے اللہ پھاڑے گا قیامت کے دن اگر ہم باز نہ آئے۔ توبہ کر لیں ہم بھی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، کر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا کروں؟ اللہ
ایسے اللہ کی قسم شامیانے کناتے شادیوں پہ نہیں لگتی جو مرنے والے کی قرآن خوانی پر۔ کون دے گا پیسہ؟ 50,000 کا ٹینٹ والوں کو بل، آپ دو گے میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یتیموں کے گلے کو کاٹ کاٹ کے لیا جائے گا۔ کیا دے گا؟ ماما دے گا، چاچا دے گا۔ 50,000 ٹینٹ کا بل، 30,000 گوشت کا بل، اس طریقے سے پھر دسترخوان، پھر ملازموں کا بل، 1.5 لاکھ روپیہ پہلے دن بیوہ کو انجیکشن لگا، 1.5 لاکھ اٹھے گی بستر سے۔ منرل واٹر چل رہے ہیں، منرل واٹر۔ اب تو میرے عزیزو قرآن خوانیوں کے اندر میت کے سالے ثواب کے لیے گرین ٹی چل رہی ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہے ہیں۔ پہلا گھونٹ جس کے اندر پستا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچ رہا ثواب۔ یہ پیر جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تم پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم قیامت، کھاڑو بیٹھ بیٹھ کے۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں وہ نیچے کی کھرچل لے کے آ زردے کی ذرا، جب کھرچا پھیرے گا نا خدا قبر کے اندر، یہ ساری کچھ نہیں بھولے گے۔ توبہ کرو توبہ، جن کا حق ہے ان کو دو۔ کھڑک کھڑک کی آواز آئی، چمچے کھڑکے دیگوں کے ڈھکنے ڈھک۔ اتنی سی معصوم بچی اٹھی، ابھی اپنی وہ چنی سے یوں کر کے یوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو کیوں روئی؟ ابا کل سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، آدھی پلیٹ میں زردہ، آدھی پلیٹ میں پلاؤ۔ یہ چھلانگ مار کے امی کی گود میں آئی اور آ کے کہنے لگی، امی پرسوں ابو کے ساتھ دوست کی شادی میں گئی تھی، ابو کے جو روٹی میرے دروازے پہ، میرے ابو کے دروازے پہ کھا رہے، روٹی وہاں کھا کے آئے تھے۔ اماں بتا کس کی شادی ہو رہی؟ اماں نے سفید چادر سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کیا اور کر کے کہنے لگی، یہ سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں۔ اچھا امی، ان سارے چاچوؤں سے، ان سارے ماموں سے پوچھ کے آؤں، میرا باپ مرا کل سے لے کر اب تک نہ میں نے نہ میری ماں نے روٹی کا لقمہ کھایا۔ یہ کیسے میرے باپ پر تعزیت کرنے آئے جو زردے پلاؤ کھا رہے ہیں؟ چھیلا والی والو، میں تمہاری بات نہ کرتا، کاش میرا جوان اٹھتا، میرے جوان کا جنازہ جاتا، اگلے دن میرے دروازے پہ زردے کی دیگیں آ جاتی، خدا کی قسم بتا میرے دل پہ کیا گزرتی۔ فلانے پکوان والے سے پکاؤ، اس کے ذائقے اچھے ہوا کرتے ہیں، اور چولا نہ ستیہ ناس نہ مار دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بھائی جو کل اپنے بھائی کی قبر پر منہا خلقناکم پڑھ کے مٹی ڈال رہا تھا، وہ کہہ رہے جو لمبے لمبے چول کری ہوئے انہوں نے ستیہ ناس نہ کر دیں۔ جاؤ، سردی کا موسم ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، ترسوں بارش ہوئی، اللہ اکبر، قبریں گیلی پڑی ہیں، کتنیوں کی قبروں کے اندر پانی گیا، کتنے نوجوان بیٹھے جو صبح قبرستان گئے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد عمر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج میرے عزیز تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، آج تو سردی میں رات میں نہیں گیا، کل سردی میں دن کے اجالے میں تیری میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں ان ہاتھوں سے خرچ کر دو۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ فرشتہ بھی تمہیں بڑے آرام سے لے کے جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے جال کے پاس آئی، آخری وقت ہے، باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے لے رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کچھ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا، بیٹی پہلے یہ بتا بغل میں کیا لائی ہے؟ اما نے یوں دوپٹہ ہٹایا اور یوں کر کے چادر کھولی، کب باپ کے لیے کفن لے کے آئی۔ فرمایا، بیٹی
یہ نیا کفن ہے کجی کہ بیٹی کسی اور کو دے دے، تیرا باپ اس کا کیا کرے گا؟ بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کے لیے اپنی چادر کا نیا کفن لے کے آئی۔ سنو سنو میرے عزیزو، خلیفہ بلا فصل صدیق کا نعرہ لگانے والوں، مصطفیٰ کا ہم صبر صدیق کا نعرہ لگانے والوں، یوم صدیق اکبر پہ ریلی نکالنے والوں، تعطیل کا اعلان کرنے والوں، الماریوں کے اندر 20-20 جوڑے تمہارے سردیوں کے، 20-20 جوڑے تمہارے گرمیوں کے، 10-10 جرسیاں تمہارے گھر کے اندر پڑی ہیں، پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہو ایسے باپ کا کیا فائدہ جس نے اس سال میں کپڑے نہیں دلوائے۔ اور لوگوں صدیق کا نعرہ لگانے والوں، صدیق کی زندگی کو قبول کرو، صدیق کی غلامی کو قبول کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل سے چادر نکال کے کھول کے دکھائی کہ ابا تیرے لیے کفن میں خود لے کے آئی۔ پتہ ہے وہ لوگوں 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے بیٹی یہ کفن کسی غریبڑی کو دے دینا تاکہ وہ سر اپنا چھپا کے خدا کے آگے قرآن پڑھے گی، نماز کا سجدہ کرے گی۔ یہ کفن مدینے میں کسی یتیم کو دے دینا، اس کپڑے سے اس کا جوڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ قبروں کے اندر کفن نہیں دیکھتا اعمالوں کو دیکھا کرتا ہے۔ میری بچی یہ کفن دے کے کفن یہ کپڑا کسی یتیم کو دینا، اس کا ننگ پڑا چھپ جائے گا، کلیجہ اس کا ٹھرے گا، اللہ تیرے باپ سے راضی ہو جائے گا۔ حلوہ پکا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں مشہور واقعہ ہے۔ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اللہ اکبر، خیبر کے میدان میں، اللہ اکبر، خیبر کی وادی میں آخری وقت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زمین کا ٹکڑا ان کی ملکیت تھی وہ بیچ دی، اس کے پیسے بچے، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا کہ میری بیٹی عائشہ گواہ ہو جا، 2.5 سال میں صدیق نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی میں نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے بیت المال میں جمع کرا دیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں۔ روٹی کھا رہا ہے میرے عزیزو صدیق اکبر، جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ بیوی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر اتر نہیں رہی، آپ کا حلق قبول نہیں کر رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ بھر آئی، آنکھ میں آنسو آیا۔ گھر والی کہنے لگی ام رومان ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے کیوں رویا؟ کہ بڑے دن ہو گئے، بڑے مہینے گزر گئے، میں نے میٹھا نہیں کھایا، کھانے کو دل کر رہا ہے۔ خدا تیرا بھلا کرے، تیری تنخواہ تو سالن پکانے کی اجازت نہیں دیتی، میٹھا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، 3-4 مہینے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر کھجوروں اور میرے عزیزوں ستو جو کا حریرہ بنایا، گڑ کا میٹھا جو بھی ڈالا۔ سیدنا صدیق اکبر روٹی کھانے بیٹھے، اللہ اکبر، وہ حلوے کی پلیٹ آگے آ گئی، دیکھ کے رونے لگے۔ فرمایا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تنخواہ سالن بنانے کی اجازت نہیں دیتی، بتا میرے گھر کے اندر حلوہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہنے لگی تیری تنخواہ میں سے آنا جمع جوڑی کر 4 آنے جمع کر کے، اللہ اکبر، کتنے مہینے کے بعد یہ پیسے جمع ہوئے، میں نے کھجوریں ستو منگا کے حلوہ بنایا۔ اللہ اکبر، بیوی رو کے کہہ رہی انگلی سے تو 4 تو لے، ایک آدھا چمچہ تو لگا لے، روٹی چھوڑ دی، دسترخوان چھوڑ دیا، حلوے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے کہہ دیا یہ حلوہ بیت المال میں جمع کر لے، مدینے کے غریبوں یتیموں کو کھلا دے، آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیو۔ صدیق کا اتنی تنخواہ کے اندر گزارا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدیق اللہ مولانا مکی جو حرم پاک میں درس دیتے ہیں، بھائی بہت نے سنا ہوگا مکی صاحب کا، سنا ہے مکی صاحب کا جو گئے ہیں؟ میں 2-3 مہینے پہلے ٹھل حمزہ ان کے مدرسے میں گیا، مولانا کا ڈائریکٹ فون پہ رابطہ ہوا اور فرمایا عبد الحنان بیان شروع کرنے سے پہلے میرے لیے دعا کروا، میں بیمار ہوں۔ میں نے میرے عزیزوں موبائل کے اوپر دعا کروائی، اللہ اکبر، پھر بیان ہوا۔ واقع شیخ الحدیث نے مجھے واقعہ سنایا
فرمانے لگے مولانا میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، آپ کے پاس بھیجوں گا، واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کے آگے میں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا ابا جی یہ واقعہ میں نے وہاں سے سنا، ایسے ایسے واقعہ ہے۔ اللہ اکبر فرمانے لگے میرے پاس اس کی تصدیق کوئی نہیں۔ آپ کے خادم بھائی جعفر قدموں میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت جی کئی مرتبہ آپ نے بیان کے اندر یہ واقعہ سنایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے اس کا حوالہ دیا، کیا واقعہ؟ اللہ اکبر میرے جو ہے ایک حلوے کی پلیٹ پہ زمین پر لیٹ کے تڑپنے لگ جائے، اللہ نے پھر کس صداقت کے ڈنکے کو قیامت کی صبح تک پہنچانا ہے۔ رحمت والا نبی ایک قافلے میں غزوے میں جا رہے، ایک بڑھیا حضور کے آگے آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، ایک جوان بیٹا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اتفاقاً اللہ کی کرنی وقت امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب مدینے قافلہ لوٹ کے آیا، وہ عورت اپنے بچے کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر مدینے سے باہر آئی، رحمت والے نبی کو دیکھا، سب سے پہلے آگے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر یوں کہتے نیا نیا کلمہ پڑا تھا، نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اگر یوں کہتے تیرا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ اکبر برادری تانا دیتی، کس کس کو کیا جواب دیتی، کیا کیا منہ دکھاتی۔ نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، آپ آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سر جھکایا۔ وہ پھر کہنے لگی میرا بچے کا کیا بنا، میرا بچہ کہاں، روتے کیوں ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صدیق اکبر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا صدیق سے جا کے پوچھ لو۔ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے پاس آئی ہوں کہ بھر بھر کے رونے لگ گئی، کہنے لگے صدیق میرا ایک ہی ایک ہے، بتاتا کیوں نہیں کہاں چلا گیا؟ اگر مر گیا تو میں اپنی قوم کو مکے کے مدینے کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ کو کیا جواب دوں گی؟ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے بھی آنسو نکل پڑے، بے خیالی میں یوں کر کے میرا ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، صدیق کہنے لگے میں حیران ہو گیا، میرے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا کملی والے یہ کیا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صدیق اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے۔ اللہ چاہے کر سکتا ہے، مردوں کو اٹھا سکتا ہے، زندوں کو مردہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ غوث کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ بات لے کر میں پچھلے دنوں عراق گیا، پچھلے دنوں میں شام گیا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں نے جا کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی قبر پر بیٹھ کر پاکستان کے علماء کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر کافی دیر بیٹھے، یہ بات جا کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی، یہ بات جا کر امام احمد بن حنبل سے پوچھی، یہ بات جا کر میں نے امام ابو یوسف سے پوچھی، یہ بات جا کر سلیمان فارسی کی قبر پر، یہ بات جا کے عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر پر، حضرت بلال کی قبر پر، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کی قبر پر، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ سکینہ صغرا کی قبر پر، حضرت حسین کی بیٹی کی قبر پر، عبداللہ بن جعفر کی بیوی کی قبر پر، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر، یہ ہجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے میرے عزیز نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، حضرت عباس کے روضے پر، حضرت حسین کے روضے پر، حبیب ابن مظاہر کے پاس جا کر، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کر، میرے عزیزوں شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، میں کتنے اللہ والوں کی قبر پہ جا کے پوچھا بتاؤ زندگی کس کے نام پر دے کے آئے اور کس کا نام لے کے لیا کرتے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، عبد القادر جیلانی سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر سے ایک ہی آواز آئی، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا ہے۔
لیکن مجھے محسوس ہوا پیر جی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھے، اللہ اکبر، لگتا تھا بلال نے ہمارے کرتے کا کونا کھینچا اور اللہ اکبر ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا عبد الحنان تم پاکستان جاؤ گے، جا کر پوچھ لینا جس زندگی کو بلال لے کے مدینہ چھوڑ آیا اس زندگی کا تم نے سلا والی کے بازار میں کتنے پیسوں میں سودا کر دیا ہے۔ شام کے بازار میں میرے عزیزوں اللہ اکبر اہل البیت کو لا کے کھڑا کیا تھا، امام زین العابدین کا قید خانہ، اہل البیت کے جنت کے شہزادوں کے سروں کو جس حوض میں لا کے دھویا گیا تھا، یقین جانیے علماء اکرام وہاں کھڑے تھے، 16 علماء اکرام، 3 مستورات تھی، ایک عورت آئی مغربی لباس پہنا اور سامنے آئی، ہمیں دیکھ کے دھڑام کر کے سجدے میں گر گئی، پھر اٹھی، اٹھنے کے بعد یوں کر کے اس نے داڑھی کو کھینچا پیچھے پگڑی کو، وہ کہنے لگے کچھ نہ کہنا، اسے کرنے دو، پھر دھاڑے مار مار کے روئی، دھاڑے مار مار کے روئی، اللہ اکبر، اپنی میرے عزیزوں شامی زبان میں ہمارے ترجمان سے کہنے لگی اس شکل کے لوگ تو میں نے کتابوں میں پڑھے کہ فرشتے ہوا کرتے تھے، یہ فرشتے تو نہیں شام کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں، اللہ اکبر، سر پہ پگڑی، نگاہیں نیچی، آنکھوں میں سرما، ہاتھ میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں عصا، اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے جب شام کے بازار میں سے گزرے، وہ عورت دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگے یہ لباس تو ان لوگوں کا تھا جو مدینہ چھوڑ کے شام میں آئے تھے، یعنی لباس بلال کا، لباس عبداللہ بن مکتوم کا، پھر دھاڑے مارے، اللہ اکبر، پھر یوں کر کے اس نے ہاتھ اٹھایا، یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا، اس لباس کو نہ چھوڑنا، ہم اس لباس کو چھوڑ بیٹھے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ مکان رہا نہ دکان نہ ماں باپ رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رو کے کہی اگر تمہیں عزت ملے گی تو رسول اللہ کے طریقوں میں ملے گی۔ پتہ نہیں میرا عزیزوں کس مستی کے اندر، اللہ اکبر، وہ نوجوان اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا جس نے اپنے موبائل کے پیچھے، کور کے پیچھے لیلاؤں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، وہ ماں کے پیروں میں بیٹھے گا۔ اور میرے عزیزوں اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، خدا پاک کی قسم ہے تمہارے گھروں کا رونا، ہمارے گھروں کا رونا اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ بیٹا باپ کو منہ نہیں لگاتا، بیٹی کمرے میں علیحدہ سو رہی ہے، اللہ اکبر، کہہ رہی اللہ غنی، کمرے میں سو کے کہہ رہی ہے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اپنی مرضی سے اٹھوں گی، اپنی مرضی سے سوؤں گی، 50 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، باپ کی جرت نہیں موبائل کو ہاتھ لگا لے۔ یہ بھی نوبت آنی تھی، اللہ اکبر، کہ بیٹا باپ بیٹی سے پوچھ رہے تیری مرضی کہاں، بتا کہاں تیری شادی کروں، یہ بھی نوبت آنی تھی۔ تیری ماں کے باپ نے تو نے اپنی بہن سے پوچھا تھا، اور لوگوں اپنے گھروں کے اندر سیدہ خدیجہ کی زندگی کو لے کے آؤ، اپنے گھروں کے اندر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے گھر کے اندر، اللہ اکبر، پیر جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چوتھی صاحبزادی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کوفے کی جامع مسجد کے باہر حضرت علی کا مکان ہے، کیا ہی بات ہے مکان کی۔ اس مسجد سے میرے عزیزو، اس مسجد کے تم 12 حصے کر لو، بلکہ 15 حصے کر لو، 14 حصے علیحدہ کرو، ایک حصہ جتنا بڑا ہوگا اتنا حضرت علی کا مکان ہے، 6 کمرے اس مکان میں، ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت علی کا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 بستروں کی جگہ تھی، آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں حسن حسین بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ انہی کمروں کے باہر پیر جی ایک کنواں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی دس رہا تھا، سمجھ میں نہ آئی، میں نے کہا لوگوں انجینئر بھی یہاں پاگل ہو جائے گا، مکان بنانے والا بھی پاگل ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی یہاں پاگل ہو جائے گا، کنواں تو باہر ہوا کرتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہے، یہ کمرے کے اندر کنواں کیوں بنا ہوا؟ وہ ترجمان کہنے لگا آپ علی کو نہیں جانتے، علی اتنا غیرت والا تھا، اس نے پانی کا کنواں بھی اپنے کمرے کے اندر بنوا لیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی۔ علی اتنا غیرت والا تھا کہ ان کی جُتی کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ پیغام لے کے آیا سیدہ زینب کی قبر پر بیٹھ کر، کیا ٹھنڈی ہوا ہے،
4 साढ़े 4 घंटे सैयदा ज़ैनब की खबर पे बैठ कर मुझे सैयदा ज़ैनब ने पैगाम दिया, अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर क्या लेने आया? मैंने कहा ज़ैनब तो तेरी प्यार में आया। अल्लाह अकबर कहने लगे अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर मेरे पास क्या लेने आया? मैंने कहा सैयदा ज़ैनब तुझे खराज अकीदत पेश करने आया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब के मज़ार पर उम्मुल मसाइब लिखा हुआ था, मुसीबतों की माँ। मैंने कहा वाह की माँ? पीर जी हमारे इलाके में सिरा वाली में कहते हैं यह आदमी काबिल रहम है। मैंने कहा क्या हुआ? और बस जी दवाइयाँ खाता है, गुजारा करता है। मैंने कहा हुआ क्या? कब पागलपन की बातें करता है। ओहो क्यों पागल ना हो, इसने अपने जवान बेटे का जनाजा देखा है, उस दिन पागल हो गया था जिस दिन जवान बेटे का जनाजा पड़ा था। ये कौन है? इसने अपनी जवान बेटी को देखा, पागल हो गई है। मैंने कहा वाह ज़ैनब मेरे पाकिस्तान में तो एक बेटे का जनाजा देखे पागल हो जाते हैं। अल्लाह वो अगर ज़ैनब वो दिल तो दिखा, वो हौसला तो दिखा, वो कलेजा गुर्दा तो दिखा कि अल्लाह अकबर 72 के जनाजे सामने पड़े थे तो फिर भी कुरान पढ़ के कह रही थी इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। 72 के जनाजे सामने पड़े। आज मेरे अजीजों तेरा मेरा कोई मर जाए, 10 आदमियों के हाथों में फूलों की चादर होगी, 10 आदमियों के हाथों में फूलों की पत्तियां होगी। मैंने कहा बहन ज़ैनब अल्लाह अकबर, अम्मी ज़ैनब, अम्मा ज़ैनब, जन्नत की शहज़ादी ज़ैनब, अल्लाह अकबर बता जब तेरे हुसैन को दुनिया से उठाया गया, तेरा हुसैन करबला की वादी में खून में रंगीन होके पड़ा था, बता किसने फूलों की चादर पेश की थी? रब्बे अकबर की कसम है सैयदा ज़ैनब कहती थी ओए लोगो तुम्हारे पास वो आंख है जिस आंख ने मक्का मदीना देखा, तुम्हारे पास वो आंख है जिस आंख ने भाइयों का प्यार देखा, तुम्हारे पास वो आंख है जिस आंख ने भाइयों को गोदों में देखा, भाइयों को खुशियों में देखा, पैसे की रेल पैल में देखा। मेरे पास वो आंख है जिसने अपने भाई को नेज़े की एनी पे चढ़ते कुरान सुनाते देखा। रब्बे काबा की कसम है। मैंने पूछा ज़ैनब कफन देने वाला था? कह लगी 3 दिन मैयत पड़ी रही। ओए लोगो कफन देना तो दूर की बात है, मेरे भाई के टुकड़ों को समेटने वाला भी कोई नहीं आया था। वो सैयदा ज़ैनब ने मुझे पैगाम दिया, पाकिस्तान में जाएगा, जामे मस्जिद उमर में जाएगा, अल्लाह अकबर ओ जाएगा, पीर जी की दावत में जाएगा, अफजल साहब की दावत में जाएगा, बैठी होगी, रुकैया भी बैठी होगी, उम्मे कुलसूम भी होगी, वहाँ मेरी नानी के नाम पर नाम रखने वाली खदीजा भी होगी, आयशा भी होगी, मेरी अम्मा फातिमा के नाम पर नाम रखने वाली फातिमा होगी। अब्दुल हन्नान उनसे कोई बात न करना, उसे कह देना मजलूम धी का, मजलूम बेटी का। ओए लोगो बाप मर जाए, भाई मर जाए, पूरा मोहल्ला सर पर हाथ फेरता है, धी सबर कर, धी सबर कर। सैयदा ज़ैनब कहती है भाई के मरने के बाद 3 दिन तक तलाश करती रही, हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला ना आया। करबला के मैदान में वो जगह बनी हुई जहां अली अल असगर को शहीद किया गया था। रब्बे काबा की कसम सामने दरिया फुरात की नदियां, इधर मेरे अजीजों अली असगर के जो जगह शहीद किया गया था, पानी पीने को दिल ना किया, हंसने को दिल ना किया। अल्लाह अकबर। इस बात का ख्याल आता रहा हम कितने बदबख्त हैं, मक्खन साग खा कर कुरान नहीं पढ़ते, ये नेज़े पे चढ़कर प्यासे कुरान सुना गए। मेरी बहनों जाके सोचना। अल्लाह अकबर। मुझे उस ज़ैनब ने पैगाम दिया, अल्लाह अकबर बता इतना तो बता दे, तेरे से मेरा गिला कोई नहीं, शिकवा कोई नहीं, बस इतना तो बता दे मेरा पर्दा सिला वाली के बाजार में कितने पैसों में बेच के आ गई है। इनकी नानी कौन है? सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्या मकाम है उस माई का, क्या शान है उस माई का, क्या बुलंद मर्तबा उस माई का, जो आखिरी वक्त जा रही है, आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत होकर पेवंद वाला कुर्ता पहन कर रसूलुल्लाह की तरफ देख के रोने लग गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया खदीजा मौत की तकलीफ है। क्या लगी जिसके हाथ में तेरा हाथ तो उसे मौत क्या कहेगी। अल्लाह खदीजा क्यों रो रही है? अल्लाह। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अलैहि सलाम का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहने लगी इस बात की आप गवाही देते हो, तेरे घर में आई थी, जेवर से लदी हुई आई थी, जनाजा उठ रहा है,
تیرے گھر میں آئی تھی، تکیے کے نیچے 40 ہزار دینار ہوتا تھا، محمد تیرا اشارہ ہوتا تھا، صدیقہ خدیجہ جھولیاں خالی کرتی تھی، کبھی گلا کیا نہیں۔ رحمت والے نبی جس کے دروازے پہ 40 اونٹ بندے رہتے تھے، بکریوں کے ریوڑ، اللہ رحمت والے نبی قاری جمیل صاحب اللہ کمی پیشی معاف کرے، ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں آئے، پردہ ہٹا، سیدہ خدیجہ نے دیکھا، کون ہے؟ اشارہ، جرأت نہیں حضور کے آگے بولے، کون ہے؟ مرد غریب گھرانے سے ہو، عورت امیر ہو، سانس نہیں لینے دیتی، کہتی خبردار ہم امیر کا، تیرے پاس ہے کیا؟ چپ کر جا۔ واہ خدیجہ تجھے سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ واہ خدیجہ مال سے زیور سے لدی بیٹھی ہے، کپڑے لتے کی کمی کوئی نہیں، اللہ اکبر، محمد پیوند والا کرتا پہن کے تیرے دروازے پہ دلہا بن کے آیا، خدیجہ ساری حیاتی تُو نے خدی نبی پہ مال لٹایا، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے، لاٹھی ہاتھ میں، رحمت والے نبی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کون ہے؟ آپ فرما رہے امی، اللہ اکبر۔ خدیجہ چھلانگ مار کے آگے بڑھی، کہا میں نے تو سنا 6 سال کی عمر میں تیری امی چھوڑ گئی تھی، یہ کون سی امی ہے؟ کہ اس ماں نے گود میں کھلایا، اس ماں نے مجھے دودھ پلایا، اس ماں کو حلیمہ کہتے ہیں۔ خدیجہ کہنے لگی میرا کلیجہ ٹھرا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہنس ہنس کے میرے آنسو میرے رخسار سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے، میں بوڑھی تھی، کمرے میں پھدکتی چھلانگیں لگا رہی تھی، ہائے آج امی آ گئی، آج محمد کی امی آ گئی، آج امی آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، میرے سے پوچھئے امی پانی پسند کرتی، پانی لاؤں، امی کو دودھ پلا دوں، امی کو یوں کر دوں، اللہ اکبر۔ نئی نویلی ماڈرن دلہنوں، تمہارے منہ پر خدیجہ دلہن تماچے مار کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا ماں ماں ہوا کرتی ہے، حقیقی ماں ہو یا شور کی ماں ہو، ساس ہو، ماں ماں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب سیدہ خدیجہ خدمت کر رہی ہے، حضور فرماتے مہران سے دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، اما حلیمہ اٹھنے لگی، کہنے لگی ویر محمد، بیٹے محمد مجھے اجازت دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پتہ تیری ماں نے کیا کیا؟ اما خدیجہ یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، محمد ان کو روکیے نا، ابھی میرا کلیجہ نہیں ٹھرا، ابھی میرا جھی نہیں بھرا، یا تو سال ہوتا ہے اپنے جوان کو گھر والے کو لے کے ماں باپ کے منہ پر لات مار کے چلے جاتے ہو، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس کا قبر میں بھی گزارا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ چھوڑ کے جا اپنے ماں باپ کو، اور تھوڑا سا تو سوچ لے، یہ دن دیکھنے کے لیے تو تجھے پیدا کیا تھا، یہ دن دیکھنے کے لیے تو اپنا پیٹ پھڑوایا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، آج کہتی میرے ماں باپ نے، ہسپتال کے اندر دیکھ لے، اللہ اکبر، جب پیٹ پھڑوا کے تجھے بیٹھی تھی، چیخیں مار رہی تھی، تیرے چہرے کی جھلک کو دیکھ کر سارے درد ختم ہو گئے تھے۔ آج کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، نہیں یقین آتا، جا جا جا، میں مسجد ہے، مدرسہ حسینی ہے، اس چوک میں جا کے دیکھ لے، ایک بزرگ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 11 بجنے کیلے کنو بیچ رہے، اللہ اکبر، اسے کو تجھے سردی نہیں لگتی؟ کہتا لگتی تو ضرور ہے، صبح 4 بچے ناشتہ مانگیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام، کملی والے امی کو روکیے نا، اماں کہنے لگی نا خدیجہ تو نے خدمت کر کے نک نک مجھے راضی کر دیا، پھر آؤں گی۔ اماں خدیجہ حضور کے پاس گئی، اللہ کے پیارے نبی کا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی امی کو کچھ دے دوں۔ آپ نے فرمایا کیا دے گی؟ روٹی کپڑا لتا سب کچھ تو دے دیا، گٹھڑی باندھ، اب کیا دے گی؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، کہ 40 بکریاں 1 اونٹ لے کے آ، وہ 40 بکریوں کا ریوڑ 1 اونٹ لے کے آیا۔ اماں خدیجہ نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی ماں نہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں بوڑھی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں نے کیا کرنا ہے، آدھی روٹی پہ گزارا کرتی ہوں، کیا کرنا ہے؟ سنو جملہ اپنے گھر لے جانا، اور ماں باپ کو میرے عزیزو، پوچھنے والوں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ میرے عزیزو جا کے سوچنا۔ سیدہ خدیجہ اماں حلیمہ کی جوتی پر بیٹھ گئی، جوتی کے پاس بیٹھ گئی، اور 40 بکریاں 1 اونٹ کی رسی پاس لے کے کھڑی ہو گئی۔
کہنے لگی اماں یہ تو تیری پیر کی جتی کے ذرے کے برابر نہیں ہے. حلیمہ کو رو کے کہنے لگی میں تیرے پہ قربان کیوں نہ جاؤں. آج وہ محمد میرا دولہا بنا جو تیری گود میں دودھ پی کے آیا ہے. اگر آج تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے تو وہ تیری ماں تیری ساس اس کی بدولت. آج اگر تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے 22ویں گریڈ کا افسر ہے, اگر اس کی ماں سے دودھ نہ پلاتی, اسے سردی کے موسم میں پیشاب والی جگہ سے اٹھا کے خود نہ لیٹتی, خدا پاک کی قسم نہ یہ دولہا بنتا نہ تو سہاگن بنتی. آج یہ اس کی کمائی لپا کھا رہی ہے, اس کی کمائی کی 6 چوڑیاں سونے کی پہن کر کھن کھا کے ساس کو دکھا کر اللہ اکبر رلا رہی ہے. رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا اس کی گود کا فیض ہے. اگر یہ سردی کے موسم میں پیشاب کے لوتڑے پوتڑوں میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتی, اللہ کی قسم آج تجھے لال جوڑا کوئی نہ پہناتا. 4 دن کی ان بزرگوں کی زندگی ہے. یسألونک ماذا ينفقون, سوال کرتے اللہ کے نبی سے مال کہاں خرچ کرے. اللہ کا نبی کہتا مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, پانی کی ندیاں بنواؤ, کنویں بنواؤ. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, اگر ماں باپ ہیں تو ان پہ دل کھول کے خرچہ کر, عمرے کرا, حج کرا, جرسیاں پہنا, سویٹر پہنا, گرم چادریں لے کے آ, ہر ہفتے انہیں نیا جوڑا پہنا. اللہ کی قسم یہ نہ سمجھ ان کے منہ میں دانت ہے کہ نہیں, مونگ پھلی اپنے منہ میں چبا کے, ریوڑی اپنے منہ میں چبا کے ان کے منہ میں ڈال, دیسی انڈے کھلا. اگر تیری ماں اللہ اکبر تیرے ہاتھ کا لقمہ کھاتے کھاتے ہنس پڑی, خدا کی قسم اسی رات جنت کا دروازہ کھل جائے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے. اپنی امی سے ایک دن بیٹھ کے کہنے لگے امی کجی کما زندگی گزر گئی, رب رب کر دیا لیکن رب کی تلاش نہ کر سکا, کہ پھر میں تیری کیا مدد کروں. کہ امی جی کجی کہ اگر تیری اجازت ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو پالوں, اکلوتا ہی بیٹا, گھر والا کوئی نہیں, ماں ہوا کرتی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹے, اگر اللہ تنہائیوں میں ملتا ہے پالے. گھر سے چلے گئے, 12 سال تک اللہ کو تلاش کرتے رہے, 12 سال تک, 12 سال اللہ نہ ملا. واپس آئے, کہنے لگے چلو جی اللہ کو کہیں اور تلاش کرے. واپسی پہ بستان کی سرزمین کے پاس سے گزرنے لگے, اللہ اکبر ماں یاد آ گئی. اسی گلی میں اسی محلے میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگے. ٹوٹا دروازہ, دیواروں کی مٹی جھری پڑی ہے, دروازے کی میرے عزیزو اللہ اکبر دروازے کی کواڑ, دروازے کی چوکٹیں ہلی پڑی ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے دروازے کی طرح ہاتھ بڑھایا, پیچھے روک لیا. کہا بایزید پتہ نہیں کس وقت سوئی ہوگی, جا کے دروازہ کھٹکھٹائے, رات میں بے آرام ہو گئی, خدا تجھے کبھی سکون نہیں دے گا. راتوں کو 2-2 بجے گھر آنے والوں, 3-3 بجے گھر آنے والوں, اللہ پر کیا سمجھتے ہو ماں سو رہی ہے, کیا سمجھتے ہو ابا سو رہا ہے. ماں کو کہتے ابو کو تو نہیں پتا, اللہ کی قسم یہ تو اس وقت تو یہ تو اب کہہ رہے کہ پتا نہیں, اللہ کی قسم تیرے باپ کو تو قبر میں بھی تیرا پتہ لگے گا. کہ او لوگو, میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے برے کام چھوڑ دے. بیٹا رات کالی کرتا ہے, یہ ساری رات کا منظر فرشتے جا کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ بیٹھے رہے. جب گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا, گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا, اوہ اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی, عادت برقرار ہے. پھر دروازہ بجایا, اللہ اکبر, یوں نہیں آیا میرے دروازے پہ رات میں کون آ گیا, دل کے اجالے میں کوئی نہیں آتا. جب دروازہ بجایا, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے وضو کرتے کیا کہا, بایزید ٹھہر جا, ابھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں. بایزید کی زبان سے اللہ نکلا, پریشان. جب ماں نے دروازہ کھولا, اس نے اس کو اس سینے سے اللہ اکبر لگایا بایزید کو. دونوں آپس میں مل کے کہہ رہے اماں اگلی باتیں تو بعد میں کریں گے, اماں جان تو بتا تجھے کیسے پتا لگا کہ 12 سال کے بعد تیرا بیٹا دروازے پر آیا. بایزید بستامی کی ماں نے سر اور چہرہ منہ سامنے لیا, ہاتھوں میں لے کے ماتھے پہ بوسہ دیا.
کہ بیٹے میں یار نہیں میں ماں ہوں، یار نہیں میں ماں ہوں، تو میری آنکھوں سے دور تھا، اللہ کی قسم میرے دل سے ایک منٹ کے لیے دور نہیں تھا، دعاؤں میں ریاستوں میں ہر وقت روٹی کے لقموں میں تو یاد آتا تھا۔ بایزید بستامی کے چہرے کی افسردگی مایوسی کو دیکھ کر ماں نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ اماں رب کو پانے مل گیا؟ کہ نہیں کوئی نہیں ملا۔ پھر ماں نے کیا کہا؟ بیٹے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اللہ کو تلاش کر کے میں تجھے دے دوں۔ اماں تو دے گی؟ دے دے۔ بایزید سے کہنے لگی پھر دیکھ اب تو چپ ہو جا۔ بایزید خاموش۔ کہنے لگی بیٹے ایک کام کر۔ کہا بیٹے ذرا اپنا سر میری گود میں رکھ لے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے اپنی کونیاں دونوں میری کمر پہ رکھی اور میں کان سے سن رہا تھا میری ماں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی اللہ 12 سال کے بعد آیا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا، اگر ماں کی گود سے بھی مایوس چلا گیا تو یا اللہ اس کی کون سنے گا؟ الہ العالمین 12 سال میں نے تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کیا، کبھی سالن کا سوال نہیں کیا، کبھی پانی کے گھونٹوں پہ گزارا کیا، کبھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے گزارا کیا۔ یا اللہ میرے بسترے کی حالت دیکھ، منجی کی باہی ٹوٹی، بستر تو ہے ہی کوئی نہیں، الہی میرے گھر کا کوئی ثابت برتن نہ بچا، لیکن میں نے تیری ذات کے حصول کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹے کو تو نہ ملا؟ اپنے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے کہنے لگی اللہ آج میرے سفید بالوں کا خیال کرنا، میں جو تیرے سے مانگوں گی انکار نہ کرنا۔ بایزید کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، ماں نے دبایا اور اپنی کونیاں رکھی اور رو کے کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو تو مل جا، تو میرے بیٹے کا، میرا بیٹا تیرا بن جائے، تو میرے بیٹے کا بن جا، اللہ اسے تو مل جا۔ بایزید کہتے ہیں ماں نے یوں کر کے پلکیں بند کی تو پلکیں ٹکرائی، 2 آنسو موٹے موٹے میری کمر پہ گرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں کا آنسو نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ جب میری کمر پہ ماں کے آنسو گرے میرا قلب جاری ہو گیا، میری زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگ گیا، دل میرا دھک دھک کرنے لگ گیا۔ میری ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی بایزید کیا ہوا؟ کہ ماں تیرے آنسوؤں پہ قربان، رب کعبہ کی قسم 12 سال کی عبادت میں وہ نہ ملا جو اللہ نے تیری جھولی میں 2 آنسوؤں سے عطا فرما دیا۔ میرے محترم مکرم دوستو، آج یہ جنت تمہارے دروازے پر، جنت آسمانوں پر تھی، کملی والے کی برکت سے ماں کے قدموں پہ زمین پہ اتر آئی۔ یہ جنت میرا عزیزو کہاں ملے گی؟ یار کی یاری میں نہیں، وفادار کی وفاداری میں نہیں، کہ یہ جنت تجھے ماں کے قدموں میں ملے گی۔ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ تیرے باپ کا ادب ہے، تیرے باپ کا حیا ہے، تیرے باپ کی عزت ہے۔ جتنی باپ کی عزت کرے گا، جتنا باپ کا ادب کرے گا، جتنا باپ کا خیال کرے گا، جنت کے راستے اللہ آسان کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں باپ کا ادب کر کے دکھا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت والا راستہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ موقع ہے میرے عزیزو، ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ سے ملاقات کر لو، اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو، اپنے ماں باپ کی مٹھی چاپی کیا کرو، وگرنہ ان قریب وہ وقت آنے والا صلہ والی میں نہیں ملیں گے، تائے چاچے کے مکان میں نہیں ملیں گے، برادری میں نہیں ملیں گے، رشتہ دار میں نہیں ملیں گے۔ رب اکبر کی قسم اگر ان کے جنازے اٹھ گئے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا، ماں باپ کی قدر کر لو، اور دوسرا بہن بھائیوں کی قدر کر لو، بہن بھائیوں کی قدر کر لو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اتنی سی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بچھوڑے مت ڈالو، دنیا کی ساری دولتیں ملیں گی لیکن میرے عزیزو بھائی بھائی نہیں ملتا۔ بہنوں کی قدر کر لو، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا، اس کی قدر کر لو۔ اور پھر آخر اپنے بول کو اچھا کر لو، اپنے بول کو اچھا کر لو۔ پلڑا اخلاق کا، تولی نمازیں جائیں گی، روزے تولے جائیں گے، ہر ثواب میرے عزیزو سارا ثواب اخلاق والے پلڑے میں، اخلاق والے کولے پیالے میں رکھا جائے گا۔ جس کا پیالہ میرے عزیزو تریڑ زدہ ہوا، جس کا پیالہ ٹوٹا ہوا میرے عزیزو اس میں کوئی عمل نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کا اخلاق، اپنی زبان کا اخلاق، اپنے کردار کا اخلاق، اپنے ماحول کا اخلاق، ایسے تیرا جنازہ اٹھے لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کے کہیں اللہ یہ رہ جاتا ہم اس کی جگہ چلا جاتے، لیکن اب تو حال ایسا ہے اللہ اکبر، دنیا کہتی کل کا مرتا آج مر جا۔ اوے لوگو ایسی موت ایسی زندگی اللہ کے پاس نہ لے کے جانا، خسارہ خسارہ ہے۔ زندگی ایمان والی لے کے جانا، زندگی میرے عزیزو اسلام والی لے کے جانا، موت ایمان والی لے کے جانا۔ مرنے کی دیر ہے، آنکھیں کھلیں گی، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے۔
اور ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا. نبی دنیا میں آئے, اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے. اب قیامت کی صبح تک نبی آنا کوئی نہیں. ختم نبوت کے ذمے, ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام کار نبوت, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, لوگوں کے پاس جانا, کریا کریا گاؤں گاؤں جانا, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, نیکی پر لانا, برائی سے منع کرنا, یہ کام اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دوبارہ آباد کر دیا, دوبارہ آباد کر دیا. میرے عزیزوں, اللہ سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتے برادری کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, مال جان کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لو کہ دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ مجھے میرے مال جان کے ساتھ قبول فرما لے. رب کعبہ کی قسم, صحابہ کی قبروں پر میں بھی وعدہ کر کے آیا, انشاءاللہ جب تک سانسوں میں سانس رہے گی ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت کرتے رہیں گے. آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں قدم بڑھاؤ گے, برائی کے کاموں سے بچو گے, بچاؤ گے, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا بھائی؟ ہاتھ نیچے کیجئے. جن کے 4 مہینے اور قواعد پورے ہو گئے نکلیں گے ملکوں کے لیے انشاءاللہ. کون کون نکلے گا ملکوں کے لیے؟ کون کون نکلے گا؟ 7 مہینے سال کے لیے لے کے جاؤ گے اللہ کے راستے میں جماعت. اور جن کے چلے 4 مہینے لے, پہلے فرصت میں کون لگائے گا 4 مہینے؟ اور چلہ تو کم از کم نقد دے دو کہ انشاءاللہ اسی ہفتے چلے کی جماعت, نقد چلہ انشاءاللہ تعالی. کوشش کرتے ہو میرے بھائی, ارادہ تو کر لو بھائی کہ انشاءاللہ اسی مہینے 40 دن لگاؤں گا. ہر چیز ادھار میں, عشرے کی جماعت, سروزے کی جماعت دے دو کہ اس جمعرات سے انشاءاللہ جمعے کے دن سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا میں انشاءاللہ. اس کام میں وقت 3 دن لگا کے اس کام کا مزہ چکھوں گا. اس سروزے کے لیے کون کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے میرے بھائی؟ اب تو کم از کم جو جائیں گے وہ کھڑے ہو کے ارادہ کر دیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے اسی ہفتے سے جمعے کو جاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو کے ایک پوری جماعت دو اتنے بڑے مرکز میں, ایک پوری جماعت دیجئے سروزے کی. کون کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں سروزہ لگاؤں گا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور ماشاءاللہ 2 جماعتیں دو, ماشاءاللہ 2 جماعتیں دو, 2 جماعتیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 2 جماعتیں دو, 6 آدمی کم ہے میرے بھائی. ماشاء اٹھو میرے بھائی, کھڑے رہو, بیٹھنا نہیں ہے, جو جائیں گے کھڑے رہو. بھائی کامران صاحب نام لکھو ان کا ماشاءاللہ. نام یہ نہیں کہ پھر تمہارے دروازے پہ FIR کی کاپی بھیجیں گے, بس اللہ سے دعا کریں گے تمہارے لیے. آؤ ماشاءاللہ 15 ہو گئے میرے بھائی, 4 اور دے دو بھائی, 5 آدمی اور دے دو. نکل جاؤ اللہ کے دین کے لیے. اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے کافروں کو ہماری ضرورت ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں. 17 ہو گئے, 3 رہ گئے میرے بھائی, 3 رہ گئے اللہ کے راستے کے مہمان. 18 ہو گئے, 2 رہ گئے میرے بھائی, 2 رہ گئے, 2 بسم اللہ. 1 رہ گئے میرے بھائی, 1 رہ گئے ماشاءاللہ. یہ سارے حضرات بھائی کامران کے پاس یہاں آ جاؤ. صرف 21 ہو گئے ماشاءاللہ. آ جاؤ سارے ادھر آ جاؤ. بھائی کامران صاحب ان کے نام لکھو اور جمعے سے انشاءاللہ یہ اللہ کے راستے میں کے مہمان بنیں گے. آ جاؤ ادھر آؤ. کامران بھائی کہاں ہیں؟ کامران بھائی ہے بھی کہ جتی پکڑ کے آپ ہی نکل جائے بیچارہ آگے کو. آؤ یہ 21 افراد کے نام لکھو ماشاءاللہ. اگر ناراض نہ ہو تو جمعے کے لیے برکت بھی 100 روپے جمع کر لو, کوئی بات نہیں. آ جاؤ ماشاءاللہ. اور بھائی 5 مسجد وار 5 اعمال روزانہ کی تعلیم عشاء کی نماز کے بعد اپنی اپنی مساجد میں آباد کریں گے سارے کوشش. روزانہ صبح کے وقت ایک صحابہ کی زندگی کا واقعہ, فضائل اعمال میں سے, فضائل صدقات میں سے ایک حدیث اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہفتے میں جو متعین وقت ہے تمہاری مسجد کا, ادھر بیٹھی ادھر وقت ہے انشاءاللہ اپنی مسجد کا گشت کریں گے میرے عزیزوں. اور اس گشت کے اندر بھرپور شرکت کریں گے میرے بھائی, لوگوں کے پاس پیغام لے کے جائیں گے. اور ایک گشت دوسری مسجد کا میرے عزیزوں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئی گئی جماعتوں کی نصرت, روزانہ کا مشورہ, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ کہ دین میری زندگی میں سارے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے. کریں گے محنت میرے عزیزوں. اور آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں گے جماعتوں کی نصرت. کون کون کرے گا؟ منگل بدھ کو نہ کرنا, چھوٹے گوشت کا ناغا ہوتا ہے, بڑے دا بھی ہوندا ہے, کٹے دا بھی ہوندا ہے. ہاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم دل کھول اپنے دسترخوان کو آباد کر لو, اللہ پاک زندگیوں کو آباد کریں گے. ہاں جس کا دسترخوان مرجھا گیا ختم ہو گیا.
جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آج عصر کی نماز میں مدرسہ حسینیہ میں 2 برادریوں 2 خاندانوں میں صلح ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم جب آپس میں معانقہ بغل گیر ہوئے تھے، پتہ نہیں آسمان پر کتنا چراغاں کتنی روشنی ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، وہ کہاں ہے میرے بھائی، وہ تینوں خاندان والے، وہ کہاں ہے میرے عزیزو؟ صدیقی برادران کہاں ہے؟ سارے افراد، اور ایک دوسرے کے ساتھ